نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ التوبہ، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 30. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا تھے. اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. یہاں پر یہود اور عیسائیوں کا ایک مشرکانہ تصور اور ایک مشرکانہ عقیدہ کہ وہ اپنے نبیوں کی محبت، عقیدت اور احترام میں مبالغہ آرائی اور غلو کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے انہیں الہ کے لیول تک پہنچاتے اور الوہیت کے ذریعے شرک کا ارتکاب کرتے. اس کا تذکرہ اگر آپ پچھلے رکوع کی آخری آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تصور سمجھایا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں جو نان مسلمز ہیں وہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں. ابتدا میں تو پچھلے سبق میں ہم نے بات کی کہ اللہ نے مشرکین کو یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی نان مسلم حرمین میں قیام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مرکز ہے. لیکن پھر پچھلے سبق کے اختتام میں ہم نے پڑھا کہ باقی اسلامی ریاستوں میں، باقی اسلامی مملکتوں میں نان مسلمز کے رہنے کی اجازت موجود ہے، اور نان مسلمز اسلامی ریاست میں رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ یعطوا الجزیہ، وہ جزیہ دیں گے، اور وہم صاغرون، وہ چھوٹے درجے کے سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن کے اس ریاست میں رہیں گے، ایز مائنورٹیز یا اقلیتوں کے سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بنیں گے. اب یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اہل کتاب نان مسلمز اسلامی ریاست میں وہم صاغرون کیوں ہوں گے؟ وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ہے، یہ ان کے مشرکانہ تصورات کی وجہ سے ہے کہ وہ تو اتنے غلط کافروں والے مشرکانہ عقائد کو اختیار کیے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں کو الہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ دھوکہ کھاتے جا رہے ہیں. اور پھر ان کا ایک اور رویہ، آیت نمبر 31، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں اور اپنے راہبوں کو، راہب کا روٹ ورڈ را ہا با سے ہے. رہبہ کا مطلب ڈر، خوف. راہب ان کے علماء کو، ان کے پریس، ان کے پادریوں کو کہا جاتا ہے، اور ان کو راہب اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے عیسائیوں میں جن کے دلوں میں یہ خوف اور یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ دنیا میں رہے اور دنیا کی رنگینیوں اور حب و شہوات کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری. کون سی ہیں حب و شہوات؟
من النساء والبنین والقناطیر المقنطرتی، سونے چاندی، مال، گھر، جائیدادیں، بیوی، بچے، اہل خانہ، اگر ان کے اندر انہوں نے زندگی گزاری تو یہ چیزیں ان کے ایمان کو خراب کریں گی، ان کے دین کو بگاڑ دیں گی. تو لہٰذا ان دنیا کی اٹریکٹیو چیزوں کی محبت کا خوف ایسا ان کے دل میں سماتا ہے کہ وہ تارک الدنیا بن جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو ترک کر دیتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ اولادیں، نہ بیویاں، ماں باپ، گھر بار، جائیدادوں کو چھوڑ کے تارک الدنیا فقیر اور راہب اور پادری بن جاتے. اور یہی تصور ہے رہبانیت کا عیسائیوں میں. ان کے پریسٹ، ان کے مونکس، ان کے برادرز، ان کے سسٹرز، ان کی ننس، وہ سب کیا ہیں؟ وہ اسی تصور کے مطابق ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے علماء اور ان کے راہب، ان کے درویش، وہ اللہ کے سوا انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. آیت میں کہا جا رہا ہے کہ عیسائی اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، اپنے اسکالرز کو، اپنے پریسٹ کو اپنا رب بنا لیتے تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے، اہل کتاب میں سے تھے، حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی اپنے پادریوں کی عبادت اور پوجا پاٹ تو نہیں کرتے تھے، تو پھر کیسے رب بنایا تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے سوال کیا عیسائیوں کے بارے میں، اور آپ نے پوچھا کہ دیکھو، تمہارے علماء اور تمہارے راہب جن چیزوں کو حلال کہتے ہیں، کیا تم ان کو حلال نہیں مانتے؟ اور وہ جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، کیا تم ان کو حرام نہیں مانتے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو ہے. تو آپ نے فرمایا یہی تو پھر ان کو رب بنانا ہے. تو گویا جب کسی نبی کے پیروکار اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی اطاعت کرنے لگیں تو وہ گویا ان لوگوں کو اللہ کی عبادت میں اور اپنی بندگی میں شامل کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے. آیت نمبر 31 کے بعد آیت نمبر 32 میں مزید ان کا ایک مشرکانہ اسلام دشمنی کا ایک اور رویہ. وہ یہ چاہتے ہیں، یریدونا، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کی روشنی سے مراد نور ہدایت ہے، قرآن کا نور ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ کی حدیث اور روشن سنت کے نمونوں کی رہنمائی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین اور یہ اہل کتاب جن کو اسلامی ریاست میں وہم صاغرون کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، ان کا ایک اور منفی رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نور ہدایت کو، قرآن کی نور ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اور پھونکوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی کوششیں، اپنی ناقص چھوٹی حقیر سی کوششوں سے اللہ کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو، اس کی ہدایت نامے کے پیغامات کو وہ بجھانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے آگے فرمایا
کہ اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، مکروا ومکر اللہ۔ اسلام دشمن عناصر اپنی حقیر ناقص ردی چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے اللہ کے دین کو، غلبہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ غلبہ اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، اور کافروں کو چاہیے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، کیونکہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہ نہیں جو کٹر سے کٹر دشمن چاہے، ہوتا نہیں جو بڑے سے بڑا ظالم چاہے، ہوتا وہ نہیں جو دنیا کے جابر اور حاکم چاہے، ہوتا وہ ہے جو حاکموں کا حاکم چاہے، ہوتا وہ ہے جو مالکوں کا مالک رب العالمین چاہتا ہے، اور اسی کی چال کامیاب ہوتی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ یعنی اس کو غالب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے لیے، اپنے دین اسلام کے اتمام کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے اسباب جو فراہم کیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب مکہ کی بستی میں نبوت سے نوازا اور قرآن کے پیغامات سے نواز دیا۔ یہ غلبہ اسلام میں اللہ کے اسباب۔ گویا یہ بات یاد رکھ لیجئے، اسلام بنا ہی غالب آنے کے لیے ہے، اس دین نے غالب آنا ہی آنا ہے، اور اللہ نے مشرکین، کافروں، ہنود، یہود، نصارہ کی بھرپور کوششوں اور ایڑی چوٹی کے زور کے باوجود اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بنا ہی غلبے کے لیے تھا، اللہ اسباب ہی اس کے غلبے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جاننے کے بعد یہ پریشانی کہ یہ دین کہیں مغلوب تو نہیں ہو جائے گا، یہ دین غالب آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نا امیدی کفر، مایوسی گناہ، نا امید ہوں اور نہ مایوس ہوں، نہ پریشان ہوں، کیونکہ اس نے غالب آنا ہی آنا ہے، یہ بنا ہی غلبے کے لیے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی فکر کرنے کے بجائے فکر کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے تو یہ کریں کہ اس کے غلبے میں میرا کردار کیا ہے، اس کے غلبے میں میں اپنے کتنے تن، من، دھن، اوقات، صلاحیتیں لگا رہی ہوں، کھپا رہی ہوں اور پیش کر رہی ہوں۔ اس نے تو غالب آ ہی جانا ہے، اس کے غلبے کے لیے سرگرمی کرنے والوں کی فہرست میں میرا نام لکھا بھی جا رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں ان میں بنا دے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ غلبہ اسلام کے لیے جو چھوٹی چھوٹی پونجیاں پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما، انہیں کو بڑھا چڑھا کے اپنی رضا اور ہماری نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا۔ آیت نمبر 34، اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور ان کے درویش اور ان کے راہبوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ گویا لگاتار اہل کتاب کی غلط رویاں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں۔ پہلی غلط روی اگر آپ آیت نمبر 30 سے لے کے اب تک دیکھیں، پہلے اللہ نے کہا یہ اپنے نبیوں کو الہ بناتے ہیں۔ پھر دوسری غلط روی یہ کہ اپنے علماء کو اپنا رب اور الہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے دین اور غلبہ اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی جسارتیں اور چالیں چلتے ہیں۔ اور اب فائنل ان کی غلط روی یہ کہ ان کے علماء کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ گویا عیسائیوں اور یہودیوں کے پادریوں کی خیانت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی چوری، ان کے جھوٹ اور ان کے خیانتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کے جو افراد صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کو ان کے راہب اور پادری کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں۔
اور اس کے بہت سے تذکرے اور واقعات موجود ہیں عیسائیوں کے پادریوں کی خیانتوں اور ان کے جھوٹ اور ان کی چوری کے حوالے سے. جیسے آپ نے شاید وہ واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں رہنے والے، فارس کے علاقے میں رہنے والے تھے، اور بنیادی طور پر یہ وہ قوم تھی جو آگ کو پوجتی تھی. فائر ورشپرز تھے، آتش پرست تھے. حضرت سلمان اپنے والد کے اکلوتے بیٹے، آنکھوں کے تارے اور راج دلارے. باپ اپنی بیٹے کی بہت زیادہ حفاظت، اور یہاں تک حفاظت کہ بیٹیوں سے زیادہ حفاظت ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جو ایران کا سب سے بڑا آتش کدہ ہے، اس کے نگران اور اس کے کیئر ٹیکر تھے. بیٹے کی تعلیم کا بندوبست بھی گھر ہی میں کیا ہوا تھا. بیٹے کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے. ایک موقع پر جب حضرت سلمان ذرا بڑے ہو گئے اور والد کو گھر سے کہیں کام پہ نکلنا تھا اور آتش کدے کی نگرانی کی ذمہ داری پر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اپنی جگہ اپنے بیٹے کو روانہ کیا. یہ شاید ان دنوں میں سے تھا جو شاید ایک پہلا دن تھا جب وہ تنہا گھر سے نکلے. جب تنہا گھر سے نکلے تو راستے میں عیسائیوں کا ایک چرچ آیا، اور اس چرچ میں، اس کلیسا میں عیسائی اپنی انجیل کی آیات گا گا کر پڑھ رہے تھے، ہمز پڑھ رہے تھے. ان کو جب سنا جس میں اللہ کا تذکرہ تھا، تو یہ آگ کو پوجنے والا آتش پرست جب ایک سپر پاور کا، ایک خدا کا اور الہ کا تصور سنا اور ان الفاظ کو سنا جو الہامی کتاب کے الفاظ تھے، تو وہ ہمز انہیں بہت اچھی لگیں، اور ان کا دین اور ان کا عقیدہ ان کو بہت اچھا لگا. گھر آنے پر جب والد نے پوچھا کہ کام پر گئے اور کام کیسا رہا، تو انہوں نے سچائی سے کہا کہ میں تو آتش قدح گیا ہی نہیں، میں تو رستے میں ہی رک گیا. اور پھر یہ تذکرہ کیا کہ میں نے عیسائیوں کے وہ ہمز اور وہ نغمے سنے اور وہ مجھے بہت اچھے لگے. اب ذرا اس دور کے آتش پرست باپ کا حال دیکھیں. آج کے ماں باپ سے شاید زیادہ حساس اپنے دین کے بارے میں. فوراً ہی باپ نے اپنے بیٹے کے دین کی حفاظت کے لیے بیٹے کو گھر پابند کر دیا اور آئندہ عیسائیوں کے میل جول سے روک دیا اور منع کر دیا. لیکن اب دل میں لو لگ گئی تھی. عیسائیوں کے گرجے میں جانے آنے لگے. باپ کو پتہ چلا تو باپ نے زنجیریں پہنا دی اور گھر میں قید کر دیا. یہ مشرک، یہ آگ کو پوجنے والے لوگ اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے بارے میں اتنے حساس اور اتنے سینسٹیو اور اتنے کیئرفل اور اتنے اوور پروٹیکٹیو. آج کیسے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حاملوں نے اپنی اولادوں کو کھلی چھٹیاں، گاڑیاں دے دیں، پیسے دے دیے، ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹس دے دیے، موبائل دے دی، ٹیبز دے دی، نہ دین کی پرواہ، نہ ایمان کی پرواہ، نہ اسلام کی پرواہ، نہ حیا کی پرواہ. بہترین دین کے حاملوں کا حال، کنتم خیر امتن کے افراد کا حال. اب انہوں نے خط لکھ دیا عیسائیوں کے نام، کلیسا کے لوگوں کے نام، جب تم کسی مشن کی طرف جانے لگو اور بستی سے نکلنے لگو تو مجھے خبر دینا اور مجھے ساتھ لے کر جانا. اور بس اپنی زنجیریں توڑا کے ان عیسائیوں کے ساتھ پھر بستی چھوڑ کر نکل گئے حق کو تلاش کرنے کے لیے، دین حق اور الہ کی پہچان کے لیے. اور پھر چلتے چلتے عیسائیوں کے پادری کے پاس پہنچے، وہاں ان کے پاس رہے، قیام کیا، اپنے آپ کو اس کی شاگردی میں دیا. یہ ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا اور درویش تھا. لیکن حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ جب یہ شخص فوت ہوا تو اس کے گھر کے صحن میں سے جب کھودا گیا تو بہت سا صدقات کا مال دفینے کی شکل میں نکلا. اس سے پریشان ہو کے وہ کسی اور کے پاس گئے. یہ بھی ایک عیسائی عالم تھا، اور وہاں پہ بھی ایسی خیانت، کسی عیسائی درویش، کسی عیسائی پادری کے پاس بد اخلاقی اور معاملات کی بدی اور شر، کہیں خیانت،
کہیں جھوٹ اور بدعہدی اور ایسے ہی رویے جو ہیں ان کے علماء اور ان کے مشائخ میں نظر آتے رہے، اور پھر بددل سے بددل ہوتے رہے. پھر جب کسی آخری کے پاس پہنچے تو اس آخری پریسٹ نے ان کو بتایا کہ اب اس مشن میں کوئی خیر نہیں رہ گئی، یعنی اب کرسچنز کے اندر کوئی خیر نہیں رہ گئی. اصل دین حق انہوں نے اپنی کتاب کے حوالے سے بتایا کہ مدینہ کی بستی میں اب آپ کو ملے گا، اور پھر مدینہ کی بستی کی علامات بھی اس نے بتائیں. اس نے بتایا کہ ایک بستی جس میں سیاہ سنگلاخ پہاڑی چٹانیں ہوں گی اور کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ نبی، ان کی مہر نبوت کی علامت بھی بتائی، اور یہ بتایا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن تحفہ قبول کریں گے. تو گویا یہ جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عالم تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خیانت کرتے تھے اور لوگوں کے صدقات اور خیرات کھاتے تھے، سمیٹتے تھے اور اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے تھے. تو ان کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. اسی آیت میں آگے ایک اور انجام، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یکنزون الذہب والفضہ، وہ کنز کرتے ہیں. کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کا مالک بہت مال سے شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور مال کی شدید محبت کی بنیاد پر وہ مالک حریص، بخیل، لالچی اور کنجوس ہو جاتا ہے. اور یہ مالک اپنے اس دل کی حالت کی وجہ سے پھر اپنے مال کو چھپا چھپا کے، بچا بچا کے رکھتا ہے. اور کیوں بچاتا ہے؟ کہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند کو اس کے مال کی کانوں کان خبر نہ ہو، کہ کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند اس سے اس کا مال مانگ نہ لے، طلب نہ کر لے اور اسے دینا نہ پڑے. تو گویا کنز وہ مال ہے جس کا بخیل اور حریص مالک اسے چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی سوالی اس سے سوال نہ کرے. اور پھر یہ وہ مال ہے جس پر مال کا حق، اللہ کے بندوں کا حق اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا. گویا انڈائریکٹلی کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس پر صدقات، زکوٰۃ، خیرات ادا نہیں کی جاتی، حالانکہ مال صاحب استطاعت، مالدار صاحب استطاعت، صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں وہ خزانہ. تو اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں ان کے پاس، وہ اس کو کنز بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. گویا یہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ ایک تلخ انداز میں، ایک سرکاسٹک طریقے سے، ایک ٹیڑھے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کو گڈ نیوز دے دو کہ اس کے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے. وہ لوگ جو زکوٰۃ یا صدقات صاحب استطاعت ہونے پر خرچ نہیں کرتے، یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. مانعین زکوٰۃ، مانعین صدقات کا انجام بتایا جا رہا ہے. اور وہ انجام کیا ہے؟ یوما، اس دن کیا ہوگا؟ یحما، وہ داغا، وہ تاپا جائے گا. کس پر؟ علیہ فی نار جہنم، یہ جو سونا چاندی مال ہے اس کو جہنم کی آگ پر تاپا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا، دہکایا جائے گا. اور ذرا رک کے سوچیں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے.
تو وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا 79 ٹائم زیادہ گرم ہے، اس پر اس کو دہکایا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ تکوا، پھر داغا جائے گا، سٹیمپ کیا جائے گا. اس ریڈ ہاٹ سونے اور چاندی کے ساتھ داغا جائے گا. کس کو؟ حباہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو. مانعین زکوٰۃ کا انجام کہ وہ سونا چاندی جو نصاب سے زیادہ تھا، زکوٰۃ واجب الادا تھی، صدقات دینا حق بنتا تھا، نہ اللہ کا حق نہ اللہ کے بندوں کا حق، اور اس کو خزانے کو جمع کر کر کے سینت سینت کے چھپا چھپا کے رکھتے تھے، نہ صدقات دیتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے. اس کا انجام بتایا جا رہا ہے. یہ وہی زکوٰۃ ہے، یہ وہی سونا چاندی ہے جس پر زکوٰۃ اور صدقات دیے گئے. تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. صدقات کے دینے سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی. صدقات اور زکوٰۃ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے، لیکن جب وہی صدقات اور وہی زکوٰۃ نہیں دیے جائیں گے تو اللہ غضبناک ہوگا. جہنم کی آگ بھڑکے گی نہیں، اس پر دہکایا بھی جائے گا. اچھا، ان کی پیشانیوں کو کیوں داغا جائے گا؟ یہ بات ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو گناہ کا عضو ہے نا، جہنم میں اس گناہ کے عضو اور باڈی پارٹ کو سزا دی جاتی ہے. اسی کا تذکرہ آتا ہے. ان کی پیشانیوں کو کیوں داغا جائے گا؟ وہ پیشانیاں، اس شخص کی پیشانی کو داغا جائے گا کہ جب کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، کوئی فقیر، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی محتاج اپنی حاجت بیان کر کے مدد اور معاونت کے لیے سوال کرتا تھا تو اس کی پیشانی سکڑ جاتی تھی، اس کو ناگوار لگتا تھا، اس کو ناپسند ہوتا تھا سوالی اور سائل کا سوال، اور پیشانی سکیڑ کے بات کرتا تھا. تو وہ پیشانی جو ناگواری کے جذبات کی بنیاد پر سکڑ جاتی تھی، جس پر شکنیں آ جاتی تھی سائل کے سوال پر، اس پیشانی کو داغا جائے گا، اس کو سٹیمپ کیا جائے گا. اور پھر وہ جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ جب کوئی سوالی ان سے سوال کرتا تھا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے، وہ پہلو پھیر لیتے تھے، منہ موڑ کے بات کرتے تھے، اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، بے پرواہی سے اتراتے ہوئے اعتراض کے بات کرتے تھے. تو اس پہلو کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، کیونکہ سوال کرنے والے سائل کے سوال کو سن کے وہ منہ موڑ کے پیٹھ پھیر کے چلے جاتے تھے. بے خبری، سرد مہری، دل کی سختی، دل کی تلخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حاجت مند کے سوال کو سن کے منہ پھیر کے چلے جاتے تھے. تو انہی اعضاء کو پھر داغا جائے گا، اور صرف داغا نہیں جائے گا، ساتھ جھڑکی بھی ہوگی، ساتھ احساس بھی دلایا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جمع کرتے تھے تم، یہ سینت سینت کے رکھتے تھے تم. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے. بہت ہی بھیانک انجام مانعین زکوٰۃ کو سزا کی شکل میں بتایا جا رہا ہے. اس کو جہنم کی آگ پر تاپا جائے گا. یہاں رک کر ذرا سوچیں، بلکہ ایک تجربہ سا کر لیں. وہ تمام لوگ جو زکوٰۃ دینے سے قاصر ہیں اور رکے رہتے ہیں اور دل کی تنگی اور بخل کا شکار ہیں، وہ ذرا سوچیں اور تصور تو کریں. ایک سٹین لیس سٹیل کا یا لوہے کا ایک چمچہ لیں، اور وہ چمچ لینے کے بعد اس کو چولہے کی آگ پر اچھی طرح سے دہکا لیں. وہ دنیا کی آگ جو 69 گنا کم گرم ہے، اس پر دہکایا ہوا ایک لوہے یا سٹین لیس سٹیل کا چمچہ، کیا اس کو اپنے ہاتھ کی پشت پر لگانا سوچ سکتے ہیں؟ کیا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو خود وہاں پہ دہکا کے خود اپنے ہاتھ کو سٹیمپ کریں گے؟ یا ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس سے اپنے کسی چہرے کے، اپنے بچے کے چہرے کو داغیں گے؟ دنیا کی آگ پر ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جہنم کی اس آگ پر یہ عمل اتنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں
حرص سے، ہوس سے، طمع سے، لالچ سے اور بخل سے بچا۔ اور اللہ اگر اپنے کرم سے ہمیں استطاعت دیتا ہے، مالی فراخی دیتا ہے، ہمیں صاحب نصاب بناتا ہے، صاحب مال بناتا ہے، تو اللہ مال کو کنز بننے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس آیت کی تشریح میں صحیح حدیث کی الفاظ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس سونا چاندی تھا اور انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، یعنی اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، جو یہاں پہ آ رہا ہے نا لا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو قیامت کے دن ان لوگوں کو میدان حشر میں منہ کے بل لٹا دیا جائے گا، اور سونے اور چاندی کی تختیوں کو جہنم کی آگ پہ دہکانے کے بعد ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو پھر جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل، یہ پروسیس 1000 سال تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف لیں گے۔ اسی طرح آپ نے مزید فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس اونٹ تھے اور انہوں نے ان پر زکوٰۃ نہیں دی، ان کو بھی منہ کے بل میدان حشر میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ دنیا کی حالت سے بہت زیادہ موٹے اور فربا ہو کر آئیں گے، وہ ان کو اپنے منہوں سے کاٹیں گے، اپنے پاؤں سے روندیں گے، اور وہ بلبلائیں گے، اور یہ عمل بھی 1000 سال تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف پکڑیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس بکریاں تھیں، یعنی نصاب سے زیادہ، اور انہوں نے اس پر زکوٰۃ نہیں دی، ان کو بھی میدان حشر میں منہ کے بل لٹایا جائے گا، اور یہ بکریاں ان کو اپنے کھروں سے اکھاڑیں گی، روندیں گی، اور اپنے سینگوں سے اکھاڑیں گی، اور وہ چیخیں گے اور بلبلائیں گے، اور یہ عمل 1000 سال تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف لیں گے۔ قرآن کی آیات کی تشریح حدیث کرتی ہے، اور حدیث کی تشریح اور توضیح قرآن کی آیات کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں ہی کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے سورہ ال عمران میں بھی فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، ہیو ناٹس نہیں ہیں، ڈپرائیوڈ نہیں ہیں، ان کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کے باوجود وہ بخل کرتے ہیں، تو اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، یہ بخل ان کے حق میں بہت برا ہے، اور کتنا برا ہے، یہ بخل ان کے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ حدیث نے تشریح کیسے کی؟ بخاری کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے مال پر، سونے چاندی پر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، قیامت کے دن وہ سونا اور چاندی ایک گنجے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ ان کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور وہ ان کے منہ کو پکڑے گا، استغفر اللہ، اور ان کی باچھوں کو چیرے گا۔ باچھے کہتے ہیں یہ منہ کے کارنرز، ان کے منہ کو پکڑے گا، ان کی باچھوں کو چیرے گا، اور وہ گنجا سانپ کیا کہے گا؟ انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا مالو، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام
دو فرشتے آسمان پر کیا کہتے ہیں؟ الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے۔ اسی لیے قرض سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گن گن کے خرچ کرتے ہوئے دیکھا، کچھ گنتی جا رہی تھی، گھر میں بہت مال کی تنگی تھی، اللہ کی راہ میں دینی تھی، گنتی تھی کتنا دے رہی ہیں، اور پھر گنتی تھی پیچھے کتنا رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ دو، اللہ بھی گن کے دے گا۔ اسمہ روک نہ لو، اللہ بھی روک لے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلے ہاتھوں سے، کھلے دلوں سے، للہ فی اللہ اپنی دل پسند چیزیں، محبوب چیزیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 36۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشے میں 12 ہی ہے۔ یعنی جب سے یہ زمین آسمان بنے، مہینوں کی تعداد ہر قسم کے کیلنڈر میں، چاہے وہ سولر کیلنڈر ہے، کرسچن کیلنڈر ہے، یا وہ اسلامی اور قمری یا لیونر کیلنڈر ہے، ہر کیلنڈر میں کتنی تعداد ہے؟ 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ حرمت والے مہینے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی حرام تھے۔ یہ حرمتوں والے مہینے رجب، محرم، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ 4 حرمت والے مہینے۔ ان حرمت والے مہینوں میں کیا حرام ہے؟ ہر قسم کا لڑائی، قتال، قتل، لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی، فتنہ، فساد حرام ہے۔ جیسے حرم کی حدود میں حرام ہے، ویسے ہی ان 4 مہینوں میں بھی حرام ہے۔ حرمت والے مہینوں میں قتال، لوٹ مار کو حرام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں اس زمانے میں جب عازمین عمرہ، عازمین حج یا باقی قافلے سفر کرتے تھے، تو اس زمانے میں قافلوں کو لوٹا جاتا تھا۔ قتل، رہزنی، لوٹ مار ہر قافلے کے ساتھ ایک عام طریقہ تھا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عازمین عمرہ اور عازمین حج کے سفر کو پرامن اور سیکیور اور بے خطر کرنے کے لیے ان 4 مہینوں میں ہر قسم کے قتال، جنگ، رہزنی کو حرام کر دیا، تاکہ عمرے کا ارادہ کرنے والے اور حج کے ارادے سے سفر کرنے والے بلا خوف و خطر پرامن سفر کر سکیں۔ تو یہی اللہ فرما رہے کہ ان میں 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، آپس میں کوئی جنگ، کوئی قتال، کوئی لڑائی، کسی قسم کا کام نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کافر اور مشرک مسلمانوں پر ان حرمتوں والے مہینے میں حملہ کرنے میں پہل کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو پھر سیلف ڈیفینس میں ان کا جوابی حملہ اور سرگرمی کی جا سکتی ہے، لیکن ان حرمتوں والے مہینے میں جنگ کی پہل اور جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی نفی کا ایک طریقہ جو مشرکین مکہ میں رائج تھا، اس کی تردید کر دی، یہ فرما کر کہ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ نسی کا تصور کیا تھا اور نسی کا طریقہ مشرکین کیسے اپناتے تھے؟ اصل میں
ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دو جو بڑے بڑے کیلنڈرز ہیں ان میں ایک شمسی کیلنڈر ہے جسے ہم سولر کیلنڈر یا کرسچن کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے، لیونر کیلنڈر، اور یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ اب ان دونوں کیلنڈرز میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں 10 دن چھوٹا سال رکھتا ہے۔ مسلم کیلنڈر کے مطابق سال کرسچن کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، رمضان یا حج پچھلے سال کے مقابلے میں 10 دن پہلے آغاز ہوتا ہے اگلے سال میں۔ اگر اس سال 10 مارچ کو ہوا تو اگلے سال 1 مارچ کو رمضان کا آغاز ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے سال کے اعتبار سے 10 دن کم ہے۔ اس 10 دن کے کم ہونے کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کے مہینے ہمیشہ ایک موسم یا سیزن میں نہیں آتے، اور وہ گھومتے رہتے ہیں اور گردش کرتے رہتے ہیں مختلف موسموں اور مختلف مہینوں میں۔ اور یہ میرا اور آپ کا تجربہ بھی ہے۔ رمضان کبھی سردیوں میں اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر گرمیوں کے مہینوں میں آتا ہے۔ حج کبھی سردیوں میں، کبھی برسات میں، کبھی گرمی میں، مختلف موسم میں حج، روزے، مختلف مہینے بدلتے رہتے ہیں۔ اب جو عرب کے لوگ تھے ان کو اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کا یہ تبدیل ہونا پسند نہیں تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ مہینے ایک ہی، حج کا مہینہ ایک ہی مخصوص موسم میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے مکہ کے لوگ تھے، ان کے لیے حج ایک کاروبار تھا، ان کے لیے حج ان کا ذریعہ معاش تھا۔ کس حوالے سے ذریعہ معاش تھا؟ کہ جب حج کے دنوں میں دور دراز کے علاقے سے لوگ مکہ میں آتے تھے تو ان کی تجارت اور ان کا کاروبار چمکتا تھا۔ مکہ کے لوگوں کے پاس تجارت اور کاروبار میں بیچنے کے لیے صرف کھجوریں اور کھجوروں کی فصل ہی تھی۔ تو مکہ کے لوگوں کی یہ شدید خواہش تھی کہ حج ہمیشہ اس موسم میں آئے جب ان کے کھجوروں کے باغ پکے پڑے ہوں اور کھجوروں کی فصل اترنے والی ہو، تاکہ جب حاجی آئیں تو یہ اپنی کھجوریں بیچیں اور بہت نفع پائیں۔ اپنی اس خواہش اور اپنی اس تجارت کی بڑھوتی کے لیے انہوں نے یہ نسی کا طریقہ اپنایا۔ وہ نسی کا طریقہ کیا تھا کہ یہ مہینوں کی گردش اور مہینوں کے موسموں کی تبدیلی کو بدلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سالوں کے بعد جو چوتھا سال آتا تھا اس میں 12 کی بجائے 13 مہینے بنا دیتے تھے، اور ایک اضافی مہینہ جسے وہ قبیصہ کا مہینہ کہتے ہیں وہ ایڈ کر دیتے تھے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے سولر یا کرسچن کیلنڈر میں فیبرری کا مہینہ 3 سال 28 دنوں کا اور چوتھے سال 29 دنوں کا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اس یہودیوں نے ہر 3 سالوں کے بعد، کیونکہ ڈفرنس کتنا تھا ہر سال میں 10 دن کا، تو 3 سالوں میں اس 30 دنوں کے فرق کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر چوتھے سال 1 مہینے کا اضافہ کر کے قبیصہ کا مہینہ ایڈ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ اب مہینے گھومتے نہیں تھے۔ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں، رمضان ہمیشہ ایک ہی موسم میں، اور ان کے مطابق
پھر حج ہمیشہ ان کی کھجوروں کی فصلوں کے پکنے کے وقت ہوتا تھا اور وہ خوب مال کماتے تھے. اس کو کہتے تھے وہ نسی کا طریقہ. اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ سارے مہینے اس ایک مہینے کی ایڈیشن کی وجہ سے سارے مہینے اپنی حقیقی جگہوں اور اپنی حقیقی تاریخوں سے پھر جاتے تھے. نہ رمضان اپنے مہینے میں اصل وقت پہ ہوتا تھا، نہ حج اپنے اصل وقت پر ہوتا تھا، اور سارے کی ساری عبادات غلط مہینوں میں تبدیل ہو جاتی تھی. حرام مہینے حلال اور حلال مہینے حرام، سب کچھ خلط ملط گڑ بڑ ہو جاتا تھا. اور یوں کرتے کرتے پورے 33 سالوں میں ایک رمضان اور ایک حج ہی کم ہو جاتا تھا. اور پورے 33 سالوں کی گردش کے بعد 34 سالوں کے بعد حج، رمضان، ساری چیزیں اپنی اصل تاریخ پر واپس لوٹتی تھی اور وہ پھر اس کو گردش دیتے تھے. تو یہ نسی کا طریقہ تھا جس کی اللہ نے نفی کر دی. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے 10 ہجری میں حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سنہ ہجری میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتے ہوئے ٹھیک اپنی تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ تھی. تو گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تو وہ اصل حج کی صحیح تاریخ تھی. میں نے جب یہ نسی کا تصور پڑھا اور یہ پڑھا کہ 10 سنہ ہجری میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا وہ صحیح تاریخ تھی اور وہ نسی کی وجہ سے غلط نہیں تھی، تو پھر مجھے یہ تصور اپنے سوال کا سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج آیا، تو آپ نے 9 میں حج کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے خواہش تو آپ کی ہوگی، لیکن اللہ کے حکم سے، وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ عالم الغیب اس بات کو جانتا تھا کہ 9 ہجری میں حج صحیح ایکچول کیلنڈر کے حساب سے صحیح تاریخ پر نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اللہ کے حکم سے 10 ہجری میں کروایا گیا جب اللہ کے علم میں تھا کہ صحیح تاریخ کا تعین ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نسی کے تصور کو ختم کر دیا گیا. یہ ایک طریقہ تھا نسی کا. آپ کو سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، نہ بھی سمجھ آئے تو بھی میرا خیال ہے ذہنوں پہ زیادہ بوجھ مت ڈالیے گا، کیونکہ اس سے نہ کوئی احکامات شریعت میں کوئی فرق پڑے گا، نہ عقائد میں کوئی فرق پڑے گا. دوسرا طریقہ جو ان کی نسی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مکہ کے لوگ بہت فقر و فاقہ کا شکار تھے، مالی تنگی کا شکار تھے، ذریعہ معاش کوئی لمبا چوڑا تھا نہیں، ان کے پاس نہ کوئی لمبی چوڑی زراعت اور کھیتی باڑی اور ایگریکلچر تھی، نہ ان کی کوئی تجارت اور کاروبار اور ٹریڈ تھا، نہ ان کی کوئی صنعت تھی. ان کا بنیادی ذریعہ معاش قافلوں کو لوٹنا، رہزنی ڈکیتی کرنا ان کا ذریعہ معاش تھا. جب کوئی تجارتی قافلے گزرتے اور ان کی زد میں ہوتے تو یہ حملہ کرتے، لوٹتے، مال لوٹتے، لونڈی غلام بناتے، بیچتے اور مال کماتے. یہ ان کا ذریعہ معاش تھا. اب جب حرمت والے مہینے آتے اور 4 مہینے ہر قسم کا قتال اور رہزنی اور ڈکیتی ان سے روک دیا جاتا تو یہ مالی تنگی کا شکار ہو جاتے. پھر یہ کیا کرتے؟ ہیلے سازی سے اگر ان حرمت والے مہینوں میں کوئی تجارتی قافلہ ان کی بستی سے گزرتا تو یہ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر یہ بات سمجھا لیتے کہ ہم اور ہمارے اہل خانہ شدید فقر و فاقہ کا شکار ہیں، ہم اس حرمت والے مہینے کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے کسی اور مہینے کو حرام کر دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟
اللہ نے جن مہینوں میں قتال اور رہزنی اور لوٹ مار کو حرام کیا تھا اس میں حملہ کرتے تھے مال کی غرض سے، اور پھر اس کی بدلے کسی اور مہینے کو حرام کر لیتے تھے. تو یہ نسی کا دوسرا طریقہ تھا. اس کی اللہ نے نفی کی. اب آگے پڑھیں اللہ کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، لائک محرم میں حملہ کیا اور محرم کی بجائے پھر بعد میں ربیع الاول کو حرام کر لیا. ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہاں پر پہلے سے لے کے 5ویں رکوع تک جو پہلا کلام کا سلسلہ تھا جو 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ وہ آیات، یہ خطبہ مکمل ہوا. یہاں سے آگے 6ویں رکوع سے لے کے 9ویں رکوع تک یہ وہ کلام کا سلسلہ ہے، وہ آیات ہیں جو غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران نازل ہوئیں. تو لہٰذا ان آیات کے مطالعے سے پہلے 2 جنگیں اور 2 جنگی معرکے جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ان کی رداد میں مختصراً بیان کروں گی تاکہ جنگ موطا اور غزوہ تبوک ان کے حالات کو جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر ان آیات کو سمجھنا اور اس تبصرے کو سمجھنا آسان ہوگا. اگر تاریخ کو دہرا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے تو جہاد اور قتال سے کفو ایدیکم ہاتھ روکے گئے تھے. ہجرت کے بعد پہلے جہاد کی اجازت اور پھر جہاد اور قتال کا حکم. 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد. یہ میں چیزیں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ ریپیٹیشن سے یہ تاریخیں اور اسلام کے وہ ایونٹس ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائیں. 3 ہجری میں احد، 5 ہجری میں غزوہ خندق یا احزاب، اور پھر آپ نے اناؤنس کر دیا کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے کیا بھی نہیں. 6 ہجری میں احرام پہن کے عمرے کا سفر روکا جانا، صلح حدیبیہ، امن معاہدہ، نو وار پیکٹ مشرکین مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان. 7 ہجری میں جب مسلمانوں کو کچھ امن ملتا ہے مشرکین کی طرف سے تو غزوہ خیبر، یہود کی سرکوبی. 8 ہجری میں ابو سفیان خود آ کے معاہدہ توڑتا ہے، صلح حدیبیہ کو توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا ہے. موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کو حملے کا، وہی سے حکم، اور آپ لشکر لے کر مکہ کی طرف پہنچتے ہیں. فتح مکہ 8 ہجری. اب 8 ہجری میں مکہ فتح، یہود غزوہ خیبر میں قابو آ گئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. مسلمان حملوں، جنگوں، جنگی مارکوں، دھمکیوں سے اب پرامن ہے. لیکن حیات طیبہ میں رویہ کام کام بس کام، غلبہ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب اس طرح امن ملا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کیا. بہت سے دعوتی وفود ارد گرد کے گرد و نواح کے علاقوں میں روانہ کیے گئے. ایک دعوتی گروہ شمال کی طرف جو سرحد تھی وہ شام کے متصل علاقے کی طرف یہ بھیجی گئی. یہ دعوتی وفد جو شمال میں شام کی سرحد کی طرف بھیجے گئے، یہ علاقہ بنیادی طور پر عیسائیوں کا علاقہ تھا. تقریباً 15-16 لوگوں کا
مبلغین صحابہ کرام روانہ کیے گئے، اور یہ بستی جس کی طرف یہ دعوتی وفد گیا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان 16 میں سے 15 کو شہید کر دیا۔ صرف اس وفد کے جو سردار حضرت کعب بن عمیر غفاری تھے، صرف وہ بچ گئے۔ اس کے بعد ایک اور لشکر شرجیل بن عمرو کی طرف، اس کے بعد آپ نے ایک اور گروہ جو ہے وہ دعوتی وفد آپ نے بھیجا، یہ بھی رومی اور عیسائی علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو دعوتی دستہ گیا تھا، انہوں نے اس دستے کے سردار جو ایلچی تھے حارث بن عمیر، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایون بین الاقوامی اور انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے ایلچی کو، امبیسڈر کو قتل کر دیتی ہے نا، تو یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم دوسرے قوم کے امبیسڈر کو قتل کرتی ہے نا، تو قتل کرنے والی قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو وہ للکار کر جنگ پر بلا رہے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے ایلچی کو رومیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، حضرت حارث بن عمیر کو، تو یہ رومیوں کی طرف سے ایک اعلان جنگ تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت مندوں کی طرح، بہادروں اور دلیروں کی طرح قبول کیا، اور آپ نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لشکر کی تیاری کا حکم دیا گیا، مدینہ میں اعلان ہوا، 3000 کا لشکر تیار ہوا۔ اس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آپ نے اپنی جگہ مسلمانوں کی قیادت تجویز کر کے مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کیا تھا، اور آپ نے قیادت کے نام تجویز کیے تھے، وہ جسے کہتے ہیں نا ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ بتا کر آپ نے لشکر روانہ کیا تھا 3000 کا۔ آپ نے تجویز دی تھی کہ سب سے پہلے قیادت سپہ سالار حضرت جعفر بن ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد۔ پھر آپ نے بتایا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سپہ سالار بنایا جائے گا، اور اگر حضرت زید بن حارثہ بھی اگر شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے تجویز کیا۔ ایک ٹوٹل ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ۔ یہ سرفروش اس کے باوجود میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ موتا کے مقام پر، یہ جنگ موتا ہے، موتا کے مقام پر مسلمانوں کی 3000 کی نفری، اور مقابلے میں رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر، شرجیل بن عمرو کا 1,00,000 کا لشکر۔ ریشو کیا ہے، تناسب کیا ہے؟ 1:33۔ مسلمانوں کا 1 اور دشمنوں کے 33۔ بہت بڑی بھاری نفری ہے مشرکین کی، اور رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ موتا کے مقام پر مسلمانوں کے لشکر کا آمنا سامنا ہے۔ اور وہ رودات بھی آتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، اور آپ جیسے اپنا آنکھوں دیکھے منظر میدان جنگ کے آپ نریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے خبر دی گئی کہ علم جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں ہے، ان کے سیدھے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور انہوں نے علم کو اپنے الٹے ہاتھ میں منتقل کر لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے خبر دی گئی کہ ان کا الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا ہے، اور انہوں نے دونوں بازوؤں کے ساتھ، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ مسلمانوں کے جھنڈے کو اور علم کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی کہ اب ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے خوشخبری دی کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ ان کٹے ہوئے 2 بازوؤں کے بدلے حضرت جعفر کو 2 پر دیے گئے ہیں، جن کے ساتھ اڑ کے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اور اس پر لقب حضرت جعفر کو جعفر ذوالجناحتین،
2 پروں والے جعفر، جعفر طیار، پرندوں کی طرح اڑ کے جنت میں داخل ہونے والے حضرت جعفر۔ حضرت جعفر کے بعد مسلمانوں کا جھنڈا اور سپہ سالاری کا منصب حضرت زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ان کی شہادت کی بھی خبر دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی۔ آپ نے 3 نام تجویز کیے تھے، چوتھا نام آپ نے تجویز نہیں کیا تھا، اب فیصلہ لشکر نے خود کرنا تھا۔ اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ خالد بن ولید جو احد میں مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، صلح حدیبیہ پہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اب 7 ہجری میں اسلام قبول، 6 ہجری میں اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں ان کو علم تھا، تو صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ اب سپہ سالاری کا منصب آپ تھام لیجئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انکار کیا، لیکن جب صحابہ نے اصرار کیا تو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ حالات بہت نازک تھے، دشمن بہت بڑا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیادت کا منصب اٹھایا تو پھر ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ موطا میں 1 کے مقابلے میں 33 گنا لشکر، 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو یہ زبردست فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو قیادتیں سونپی جاتی تھیں، فتح شامل حال ہوتی تھی۔ ان کو سیف اللہ، سوڈ آف اللہ کا لقب ملا، اور یہاں تک ایک کیفیت ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں تک شہرت ہو گئی کہ جس لشکر کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے اس کو فتح ہوگی ہی ہوگی۔ گویا لوگوں نے فتح کو کس کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا؟ لوگوں نے فتح کو اور نصرت کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دی۔ نہیں، فتح اللہ کے حکم سے ہے، فتح اللہ کی مدد سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ اب مسلمان فتح کو اور کامیابی کو خالد کے ساتھ منسوب کرنے لگے ہیں، تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا کہ نہیں، اب خالد بن ولید سپہ سالار بن کے نہیں لڑیں گے، اب عام سپاہی بن کے جائیں گے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنی فتوحات بطور سپہ سالار اعظم بن کے کر چکے تھے، جب ان کو معزول کر دیا گیا تو کوئی انا کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن۔ میرا مقصد تو میدان جنگ میں جانا ہے، میرا مقصد تو باب الجہاد سے داخلہ ہے، میرا مقصد تو شہید ہو کے اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ مجھے سپہ سالار بنا دو گے تو بھی جاؤں گا، مجھے ایک چھوٹا سا مورا بنا دو گے، سپاہی بنا دو گے تو بھی جاؤں گا۔ تو لہٰذا موتا کے مقام پر مسلمانوں کو بہت زبردست فتح نصیب ہوئی، اور شرجیل بن عمرو کا 1 لاکھ کا لشکر جب واپس پلٹ رہا تھا تو جاتے جاتے یہ اعلان کر گیا تھا اگلے سال پھر جنگ ہوگی۔ یہ بھی اعلان جنگ تھا۔ موتا کے میدان کے شہیدوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں اور ان کے پسماندگان کے ساتھ دلجوئی کرنے کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو ام ایمن ہے اور ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید ہیں اور ان کے بچے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹتے ہیں، اور شہید کے بچوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حب رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لیے آنسو ہیں۔ کس کے؟
اللہ کے حبیب کی اپنے حبیب کے لیے آنسو ہیں. تو لہٰذا یہ جنگ موتا اور پھر جنگ موتا میں اگلے سال کی جنگ کا اعلان. آپ نے اگلے سال کی جنگ کے اعلان کو پھر جرأت کے ساتھ قبول کیا اور آپ نے جہاد کا اعلان کر دیا 9 ہجری میں. یہ جنگ تھی اب رومیوں کے ساتھ. رومی اپنے دور کی سب سے بڑی طاقت اور اپنے دور کی سب سے بڑی ریاست تھی. رومیوں کے ساتھ جنگ اور ادھر مدینہ کی چھوٹی سی ریاست، بہت مشکل مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ اور اس جہاد کو فریضہ عین قرار دے دیا. عام حالات میں جہاد، قتال، جنگ مسلمانوں کے لیے فریضہ عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے. اگر امت میں سے کچھ لوگ وہ فریضہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی سینسٹیوٹی اتنی سویر تھی کہ آپ نے جہاد کو فریضہ عین قرار دے دیا. گویا ہر وہ شخص جو صحت مند تھا، جس کو کوئی عذر نہیں تھا، اس کے لیے جانا فریضہ دین تھا. اور اگر بغیر عذر کے کوئی رکتا تھا تو وہ منافق تھا. اس لیے غزوہ تبوک کے اس نازک مرحلے پر مدینہ کے منافقوں کا نفاق، ہپوکریٹس کے چہرے کھل کے بے نقاب ہوئے تھے. وہ جو بلا عذر رکے تھے ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا، کیونکہ جہاد فریضہ عین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کو فریضہ عین قرار دیا تو مشکلات کون سی تھی تبوک کی، پہلے وہ دیکھ لیجیے. یہ جنگ آسان نہیں تھی. اس میدان جنگ میں جانا بہت مشکل تھا، انتہائی کڑا مرحلہ تھا. مشکلات کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے دشمن بہت بڑا تھا. دشمن اپنے دور کی سپر پاور آف دا ٹائم تھا. دشمن بہت بڑا تھا. دوسری بات، سفر مدینہ سے تبوک کا سفر بہت لمبا تھا. تیسری بات، سفر انتہائی مشکل تھا. انتہائی مشکل، دشوار گزار. کہیں پہاڑیاں، کہیں چٹانیں، کہیں ندیاں، نالے، دریا. انتہائی مشکل ٹرین، انتہائی مشکل زمین، انتہائی مشکل سفر تھا. اگلی بات، سفر صرف لمبا، طویل اور مشکل نہیں تھا، ٹف ٹرین نہیں تھی، سفر انجان بھی تھا. انہوں نے اس راستے پہ پہلے کبھی سفر کیا ہی نہیں تھا. ان کو اس راستے کی کوئی آگہی ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی سفر ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہم بہت دفعہ آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر اس کی مشکل نسبتاً گھٹ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ ان کے لیے انجان بھی تھا، مشکل پہ مشکل. پھر ایک اور مشکل، گرمی سخت شدید تھی. اتنا لمبا، طویل، دشوار گزار، اننون سفر، اوپر سے گرمی پوری شدت، ہیٹ ویو پوری شدت پر تھی. اور پھر ایک اور مشکل، مدینہ کی بستی میں مالی تنگی، فقر و فاقہ، بھوک پورے عروج پر تھا. اور اس افلاس اور اس مالی تنگی میں اب حالات کیا تھے کہ ان کے کھجوروں کے باغ پکے پڑے تھے. کھجوروں کی فصل کٹنے کو تیار تھی. اور اللہ کی طرف سے آزمائش کچھ ایسی تھی کہ اس سال ان کے کھجوروں کے باغ کھجوروں کے پھل سے لدے پڑے تھے. اب اس حال میں انہیں کہہ دیا گیا چلو نکلو جہاد کے لیے. کیا ہوگا؟ پہلے فقر و فاقہ ہے، مالی تنگی ہے، اور اب یہ کھجوروں کے باغ فصل اترے گی، یہ بکیں گے تو کوئی مالی کرائسس کم ہوگا. لیکن اب مردوں کو کہا جا رہا ہے پکے ہوئے کھجوروں کے باغ چھوڑو اور چلو، اب پھر چلو. آزمائش سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو ہمیں محبتوں کے پیمانے بتائے گئے تھے نا، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے
تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، ساری کی ساری آزمائشیں آئی. تو لہٰذا اس مشکل آزمائش اور سینیریو کے اندر جہاد فریضہ عین قرار دے دیا گیا. اس کے باوجود جوک در جوک صحابہ اکرام آتے تھے اور اپنا نام مجاہدین کی صف میں انٹر کرواتے جا رہے تھے. اور کچھ آتے تھے، انشاءاللہ ہم روداتیں پڑھیں گے، کچھ غریب، کچھ مسکین، سفر بہت لمبا تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، وہ آتے تھے جہاد میں جانے کی خواہش کے لیے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ سواری نہیں ہے، میں تمہیں لے جا نہیں سکتا. کوئی قریب کا سفر ہوتا تو پیدل بھی چلے جاتے، سواریاں بانٹ کے بھی چلے جاتے. آپ ان کو جانے کا انکار کرتے تھے اور وہ روتے ہوئے واپس پلٹتے تھے. اپنے مالدار رشتہ داروں کو، ہمسایوں سے کہتے تھے ہمیں سواریاں دے دو، ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن جب سواریاں نہیں ملتی تھی اور پلٹائے جاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو ہوتے تھے. یہ معذور نہیں تھے، یہ مخلص تھے. اور پھر وہی بات، کٹ آف لیول، 15 سال، 15 سے چھوٹے نہیں جا سکتے، 15 سے بڑے جا سکتے ہیں. بڑا نازک مرحلہ تھا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ 15 سے کم سال کے بھی بچے جو ہیں، کم سن ہیں، اگر وہ ذرا جسمانی لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے ذرا مضبوط ہیں تو ان کو اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا معائنہ کر لیتے ہیں. بچوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا. اور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنے کے لیے آنا تھا کہ کون سے اونچے لمبے ڈیل ڈول کے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ٹین ایجر بچوں کی صفیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کے قد گھٹتے اور بڑھتے تھے، کہ ایک دم سے کسی بچے کا قد اونچا نظر آنے لگتا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا قد نیچے نظر آنے لگتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ شوق جہاد تھا، یہ شہادت کا شوق تھا ان ٹین ایجرز میں. یہ سب بچے جن کے قد ذرا نسبتاً چھوٹے تھے نا، وہ اپنے پاؤں اونچے کر کے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنا قد ذرا لمبا دکھانا چاہتے تھے. اور جب وہ ننے ننے پاؤں تھک جاتے تھے تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ نیچے ہو جاتے تھے. قد گھٹتے بڑھتے تھے. واہ! جس معاشرے کا یوتھ، جس معاشرے کی نوجوان، جس معاشرے کے ٹین ایجرز، ان کے دلوں کی کیفیت اور ان کے شوق کے پیمانے ایسے ہونا، پھر ایسی قوموں کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ بچے اس شوق، اس لگن، اس تڑپ تک کیسے پہنچے تھے؟ پیچھے رول ان کی ماؤں کا تھا. پیچھے وہ گھٹی دینے والی مائیں تھی، وہ جہاد کے ترانے سنانے والی، دودھ پیتے وقت ترانے سنانے والی، مجاہد کی تربیت کرنے والی مائیں تھی. وہ مائیں تھیں جو بچے، بیٹے اپنے لیے نہیں مانگتی تھی، وہ بیٹے جہاد کے لیے مانگتی تھی. وہ بیٹے پالتی بھی اس لیے تھی، مانگتی بھی اس لیے تھی، پڑھاتی بھی اس لیے تھی، لوریاں بھی اس لیے دیتی تھی، دودھ بھی اس لیے پلاتی تھی کہ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنیں گے، مجاہد بنیں گے، مبلغ بنیں گے، دائی بنیں گے. اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے. تبوک ہی کے موقع پر وہ ماں آئی تھی نا، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر، اور اس نے وہ دودھ پیتا بچہ جب پیش کیا تھا تو صحابہ کرام نے بھی حیرت سے کہا تھا کہ بہن، ہم تیرے اس چھوٹے سے بچے کو کیا کریں گے؟ اس کو میدان جنگ میں، اس کو سفر میں کہاں سے سنبھالیں گے؟ تو صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حقیقت بتائی تھی کہ میرے گھر میں کوئی جنگ کے قابل مرد نہیں رہا، میرے گھر میں جنگ کے قابل کوئی مرد نہیں رہا. یہ گویا اب یہ چھوٹا سا بیٹا ہی تھا، دودھ پیتا بچہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تلوار چلائے گا، کوئی تیر پھینکے گا، کوئی ڈھال اٹھائے گا. میں یہ درخواست کر سکتی ہوں کہ جب دشمن کا کوئی تیر آپ کے جسم مبارک کی طرف آئے تو میرے بیٹے کے جسم کو اپنے جسم کے آگے ڈھال بنا لیجیے گا. یہ مائیں تھی.
یہ مائیں تھیں جن کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، جن کے وہ بیٹے تھے. کہتے ہیں نا، آج مجھے دیندار مائیں دو، میں تمہیں دیندار قوم دوں گا. اللہ ہمیں وہ دیندار مائیں بنا دے. اللہ ہمیں اس لگن، اس تڑپ، ان ترجیحات سے آشنا کر دے. اللہ دنیا کی عارضی چیزوں کی محبت سے غنی کر کے ہمیں اپنی زندگی میں بڑے مقاصد سے آشنا کر دے. یہ تو مجاہدین کا طریقہ تھا. ادھر جہاد فنڈ مانگا گیا تھا. آپ نے جہاد فنڈ مانگا تھا، جہاد کو فریضہ عین، اور پھر ساتھ جہاد فنڈ کا مطالبہ. کیسے دیا گیا جہاد فنڈ؟ کتنے دیے گئے جہاد فنڈ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیر سا مال جب جہاد کے لیے لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ عبد الرحمن، وہ اتنا کثیر مال دے کر، یہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک ہیں، عبد الرحمن پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو اور کتنا لے آئے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غنا ہے. He is like just not bothered. غنا کی کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میں دیتے ہوئے گنتا نہیں ہوں، یعنی جو ہاتھ میں آتا جاتا ہے میں سمیٹتا جاتا ہوں خرچ کرنے کے لیے، اور جو میں پیچھے چھوڑتا ہوں اس کو میں مڑ کے دیکھتا نہیں ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، ضرورت کے لیے پورا بھی ہے کہ نہیں. یہ غنا تھا. یہ بے پرواہی ہے دنیا کی چیزوں سے، یہ بے رغبتی ہے دنیا کی محبتوں سے. آپ نے جنت کی خوشخبری دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے مال کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری بیٹی نہیں، ان کے غنا، ان کے انفاق، ان کی سخاوت کی بنیاد پر بیٹی پہ بیٹی دے دی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، 100 اونٹ آتے ہیں، 100 اونٹ، اس پہ غلہ ہے، ہتھیار ہیں، جہاد کے لیے سامان ہے، مجاہدین کی ضرورت کی چیزیں ہیں، 100 لدے ہوئے اونٹ لے کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے ہیں، آپ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. مسجد نبوی میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری، باغ باغ ہو جاتے ہیں حضرت عثمان. اگلے دن 100 اونٹ اور لے آتے ہیں. آپ پھر جنت کی خوشخبری، 8 دن متواتر، کنٹینیوس 8 days حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لاتے رہتے ہیں، اور لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ لاتے ہیں، اور 8 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری. یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے سوداگر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ نے جہاد فنڈ مانگا اور میں نے اپنا سامان دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں بڑا خوش ہوا، میرے پاس ڈھیر سامان تھا، سواریاں تھی، سامان تھا، مال تھا. میں نے کہا اس دفعہ کس سے مقابلہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاستبقوا الخیرات، حضرت ابو بکر سے اب میں ڈھیر مال دوں گا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جہاد فنڈ دوں. ڈھیر سامان لاتے ہیں اور بہت اعلیٰ مال لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، عمر لے کر کتنا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. آپ قبولیت کی اور اللہ کی رضا کی دعا دیتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر بھی آتے ہیں، وہ بھی سامان لاتے ہیں. صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت عمر کا سامان حضرت ابوبکر کے سامان سے تھا زیادہ، کثرت تھی. لیکن میرا رب کوانٹٹی نہیں نا، کوالٹی دیکھتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لاتے ہیں تو پھر وہی سوال دہرایا جاتا ہے، لائے کیا ہیں، چھوڑ کے آئے ہیں؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامان اور مال تو سارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے ان کا نام چھوڑ آیا ہوں. وہ جو کہنے والے نے کہا نا کہ بلبل کو ہے چراغ
پروانے کو، بلبل کو ہے پھول اور پروانے کو چراغ، بس صدیق اکبر کو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ تو یہ وہ تقابلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابوبکر کا کہ آج آپ پھر مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو اس ماحول کے اندر وہ لشکر تیار ہوتے، اور اب 33,000 کا لشکر، 33,000 کا لشکر، مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی آپ سفر میں تشریف لے جاتے ہیں، سفر کے اندر بہت خوبصورت رودادیں انشاءاللہ بیچ میں کہیں تھوڑی بہت تفصیل میں آئیں گی۔ پھر تبوک کے مقام پر پڑاؤ ہے، ادھر سے شرجیل بن عمر کی طرف سے 1,00,000 کا لشکر، اور مزید 2,00,000 1,00,000 کا اور کمک پیچھے سے آ رہی ہے، گویا 2,00,000 کی نفری رومیوں کی اور 33,000 کا لشکر مسلمانوں کا۔ تبوک کا مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بلا جنگ فتح دی تھی، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کچھ نہیں، بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے لشکر کا۔ اللہ نے اس دشمنوں کے لشکر کے دل میں بس خوف اور رعب ہی ڈال دیا۔ ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ یہ سرفروش، یہ صدائی، یہ فنیٹکس، ہم پچھلے سال 1,00,000 تھے اور یہ 3,000 تھے، اور پھر ہم سے قابو نہیں آئے تھے، اب تو یہ 11 گنا ہو کے آ گئے ہیں اور ہم تو صرف ڈبل ہو کے آئے ہیں، اور اب تو بنفس نفیس ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ان کے درمیان موجود ہیں، اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ 2,00,000 کے مقابلے میں صرف 33,000، بلا جنگ وہ لشکر واپس چلا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا خون کا قطرہ نہیں گرتا، بال بیکا نہیں ہوتا، اور اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، جہاد کا اجر بھی ملتا ہے، غازی ہو کر پلٹتے ہیں، واپسی پہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ نفع بھی کماتے ہیں، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ فتح سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ پوری دنیا پر رومیوں کے مقابلے میں اس فتح پر مسلمانوں کی ان ریاستوں کا دھاک اور ان کا رعب اور دبدبہ بھی بیٹھتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ فتح کا تعلق گروہوں کی نفری کے ساتھ نہیں ہے۔ گروہوں کی نفریاں، فوجوں کے حسلے، فوجوں کے ہتھیار نہیں، ان کے رویے امپورٹنٹ ہیں۔ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے وعدوں پر توکل کر کے پورے صبر اور استقامت سے جم جاتا ہے نا، تو بس پھر سنت الہی آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور فتح اور کامیابی شامل حال ہوتی ہے اور قدم چومتی ہے۔ اللہ ہمیں فتح کے نسخے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ رودادیں معاشرے میں لوگوں کو سنانے، اپنی یوتھ کو یہ قصے سنا کر ان کو یہ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔